کوشچن کیا کہ کسی نے ماضی میں ٹیوشن پڑھائی اور ایسی کتابیں پڑھائیں جو اس نے خود پہلے نہیں پڑھی تھیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا اس کا یہ ٹیوشن پڑھانا غلط تھا؟ اور اس کی جو سیلری اس نے لی ہے وہ اس کا کیا شرعی حکم ہوگا، یہ اجرت جو لی ہے؟ دیکھیں، ضروری نہیں ہوتا کہ جس چیز کو آپ پڑھا رہے ہیں انہیں پہلے پڑھا ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اسے آپ کما حقہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ بہت سے مضامین ایسے ہوتے ہیں ہم کسی سے نہیں پڑھتے، لیکن خود اپنی پرسنل اسٹڈی کے ذریعے، اپنی ذاتی محنت کے ذریعے وہ اتنے آسان ہوتے ہیں، شروحات وغیرہ پڑھ کے اچھی طرح چیز کو سمجھ لیا جاتا ہے، اور پھر آگے اگر پڑھایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو اگر یہی صورتحال تھی کہ خود نہیں پڑھی تھیں لیکن اپنی ذاتی محنت سے اچھی طریقے سے ان کو کتابوں کو سمجھ لیا گیا تھا اور پھر وہ مضمون پڑھایا، تو بالکل صحیح اجرت کے مستحق ہیں۔ اور اگر ایسا تھا کہ خود نہیں پڑھی اور جو پڑھایا اس کے بارے میں خود تذبذب میں ہے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح پڑھایا بھی نہیں پڑھایا، تکے مار رہے ہیں، یا کنفرم ہے کہ میں نے غلط پڑھایا ہے، ان دونوں صورتوں میں وہ اجرت کے مستحق نہیں تھے، پھر گناہ گار ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور یہ پیسہ ان کو واپس کرنا چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے دکاندار سے کوئی چیز خریدی اور اس نے مثلا 2 کلو کی چیز دی اور غلطی سے 1 کلو کہا کہ 1 کلو کے پیسے دے دو۔ دکاندار اس پر مطلع ہو گیا کہ یہ بھولے سے کم وزن کے پیسے لے رہا ہے، لیکن اس نے اتنے ہی کم پیسے دے کر اور چیز لے گیا۔ اس بیع کا حکم کیا ہے اور کیا یہ خریدار گناہ گار ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیں، بیع تو ٹھیک ہو گئی، لیکن خریدار کو اگر یہ غالب گمان ہے کہ دکاندار نے واقعی بھولے سے کم وزن کے پیسے لے لیے، اگرچہ زیادہ لینے چاہیے تھے، تو اس پر واجب تھا کہ اس کو پورے ہی پیسے دیتا اور اس کو بتا دیتا، بلکہ یاد کراتا کہ آپ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اتنے پیسے بنتے ہیں۔ تو لہٰذا بیع صحیح ہو گئی، لیکن اب سمجھ لیجئے کہ اس خریدار کے اوپر یہ خاموش رہنے اور ایک طرح سے خیانت کا مرتکب ہونے کی بنا پر گناہ کا وبال ضرور ہے، لیکن اب یہ جتنا وزن کے پیسے بچا کر لے گیا تھا ابھی بھی جا کر یہ دے دے تو انشاءاللہ بری الذمہ ہوگا، اس سے معذرت بھی کر لے اور فوراً جا کر اس کو یہ پیسے دے دیے جائیں۔